اب ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ قرآن سے ثابت ہوگا، کوئی مسئلہ سنت سے ثابت ہوگا، کوئی مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہوگا، اور کوئی مسئلہ قیاس سے ثابت ہوگا۔ فقہ کی تعریف کیا کریں گے؟ قرآن، ادھر دیکھو، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ کیا تعریف کرو گے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ بتاؤ فقہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن سے ہے؟ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ہے۔ میں اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ اچھی طرح بات سمجھ آئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، توجہ رکھنا، نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے یا سنت اور واجب؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بات سمجھنا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز فرض ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم سے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، جب ہم نماز پڑھنے لگے ہیں امام کے پیچھے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا، ہاتھ کو کھڑا کرنا، یہ قرآن میں ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ سنت میں ہے۔ اب پتہ چلا نماز فرض ہے، یہ قرآن میں ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کھڑے کرو تو یہ سنت میں ہے۔ دو مسئلے۔ نمبر 3، جب امام کے ساتھ نماز پڑھو، امام مصلی پر ہے، مقتدی پیچھے ہے، امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا ہے اور مقتدی ایسا کہتا ہے، دنیا بھر کے کسی اہل حدیث سے کہو، ایک حدیث پیش کر دو، امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ کہے، تمہیں حدیث نہیں ملنی۔ اس پہ امت کا اجماع ہے، اس پہ امت کا علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لو۔ امام اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اچھا، چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ امام نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا تھا، امام نے بھول کر آہستہ کہہ دیا، نماز ہوگی؟ آپ نہ کہو نا نہیں، تمہیں پتہ جو نہیں ہے، آپ کو جی مولانا صاحب آپ بتا دیں۔ صحابہ کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بات کیسے ہے تو صحابہ بولتے نہیں تھے کیسے ہے، کہتے حضور آپ بتا دیں، اور آپ فوراً بولتے ہیں اور مسئلہ بتاتے ہیں، آتا ہے نہیں، پھر پھنس جاتے ہیں۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، علماء کی مجلس میں ہوں تو رائے دینے کی بجائے پوچھا کریں حضرت آپ فرمائیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم تو جاہل ہیں، ہمیں ان پڑھ کہتے اصل میں شرم آتی ہے نا۔ ایم اسلامیات کیا ہوا ہے تو کیسے خود کو ان پڑھ کہیں؟ بھئی ایم اسلامیات کیا ہے، قرآن کی تفسیر تو نہیں نہ پڑھی ہوئی۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، امام نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا تھا، بھول کر آہستہ کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونچی آواز سے کہنا کوئی فرض تو نہیں تھا نا جو چھوٹ گیا ہے، اونچی آواز سے کہنا سنت تھا، اور وہ بھی بھول کر کہا ہے، جان بوجھ کر تو نہیں نہ کہا، اور بھول چوک تو معاف ہوتی ہے، نماز ہو گئی۔ اب میں کہہ رہا تھا نماز فرض ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ ہاتھ اٹھانے اللہ اکبر کہتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے۔ امام اونچی آواز سے کہ مقتدی آہستہ اللہ اکبر، کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع امت سے۔ امام نے اونچی آواز اللہ اکبر کہنا تھا، بھول کر ایسا کہہ دیا، نماز ہو جائے گی، کہاں سے ثابت ہے؟ قیاس شرعی۔ یہ 4 دلیلیں آپ نہ مانیں نا تو نماز کی ایک رکعت بھی ثابت نہیں ہوتی، آپ نے پوری نماز کہاں سے ثابت کرنی؟ ہمارے یہاں بہاڑی میں ایک تبلیغی جماعت آئی، اتفاق سے چلی گئی غیر مقلدین کی مسجد میں، تو جب وہاں پہنچے تو مولوی صاحب نے بلا لیا، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ پنجابی سمجھتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ کہا جی نماز کی دعوت دینے کے لیے۔ تمہیں خود نماز آتی نہیں ہے، تم نے لوگوں کو کیا دعوت دینی؟ پہلے اپنی نماز ٹھیک کرو، پھر جا کر لوگوں کو دعوت دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، کوئی گشت نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی تعلیم نہیں، یہاں ٹھہرو، اپنی نماز سیکھو، پھر امت کو سکھانا۔ امام صاحب نے ڈانٹ دی اور چلے گئے۔ اب بعد میں جماعت بیٹھ گئی اور مشورہ کیا بھئی اب کیا کریں؟ تو امیر صاحب نے کہا دیکھیں ہمیں رائے بینٹ کی ہدایات ہیں، مقامی علماء سے پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھ لیتے ہیں، جیسے فرمائیں گے تبلیغی جماعت میں فتنہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ رائے بینٹ کی ہدایات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح بات سمجھیں، تبلیغ والے ناراض ہوں یا خوش ہوں، میں تو تبلیغ کا آدمی ہوں نا، میں تو ناراض نہیں ہو رہا۔ جب رائے بینٹ کی ہدایات چھوڑیں گے تو فتنہ بنے گا نا، مرکز کی ہدایات کے مطابق چلے تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھی بزرگوں کی ہدایات یا علماء سے پوچھ کر چلیں، علماء سے پوچھیں۔ ہمارے امیر ہیں مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم، بہاڑی ان کا گھر ہے۔ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولانا منیر صاحب کے پاس جاؤ، اس فن کو وہ سمجھتے ہیں۔ وہاں چلے گئے تو مولانا منیر صاحب فرمانے لگے کہ تمہیں اہل حدیث مولوی نے خود یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا خود کہی ہے۔
انہوں نے کہا تو زبردست بات اس نے خود کی ہے، آپ ایسا کرو، آپ اس سے 3 سوال کرو، اس سے جا کر کو بھی ہم رائے وین سے آئے ہیں اور ہمیں اکابر نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، آدھے دین پر چلنے میں نہیں رکھی۔ ہم آپ کو نماز سیکھتے ہیں، آپ سکھائیں، کاغذ پینسلیں ہمارے پاس ہیں، آپ حدیثیں لکھواتے جائیں، ہم یاد کرتے رہیں گے، ہم آپ کو حدیثیں سنائیں کہ نماز آپ نہیں سیکھتے ہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب میری صاحب کو پوری ترتیب سمجھا دی، اس ترتیب کے مطابق آگے میں ذرا بات سمیٹ لوں، کیا ترتیب سمجھے آگے خود آ جائے گی۔ اب جب آئے تو نماز پڑھی، نماز کے بعد امیر صاحب مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، پوری جماعت کو ساتھ لے کے مصلی پر۔ انہوں نے کہا جی حضرت آپ نے فرمایا تھا پہلے نماز سیکھو پھر سکھاؤ، ہماری جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سے نماز سیکھیں گے، اور یہ جماعت 3-4 دن کی نہیں ہے، پورے سال کی ہے، اور اس کے لیے آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سال کا کھانا گھر سے لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی پورے ہیں، بستر بھی ساتھ ہے، خود پکائیں گے خود کھائیں گے، آپ ہمیں نماز سکھائیں۔ مولوی صاحب نے کہا سیکھو، اچھا انشاء عصر کی نماز مغرب کی نماز کے بعد سکھائیں گے مثلا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب مغرب کو آئے تو مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ممبر پہ کتابیں سیٹ ہو گئیں، مولوی صاحب ٹائٹ ہو گیا کہ میں اب تبلیغ جماعت والوں کو رگڑتا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے وہ آگے۔ مولوی صاحب نے کہا تم نماز میں جب رکوع کرتے ہو تو رفع دین نہیں کرتے، حدیث میں رفع دین کیا کرو، لاؤ بھائی بخاری شریف۔ امیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں حضرت نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر تھے۔ تو امیر صاحب نے فرمایا پہلے میں تکبیر تحریمہ سکھائیں پھر ہمیں رکوع کی رفع دین سکھانا، آپ تو سیدھے رکوع پہ چلے گئے۔ ہم نے پوری نماز سیکھنی، ہم نے 2-4 مسئلے نہیں سیکھنے، یہ سال والی جماعت ہے، چلے والی نہیں ہے۔ ہم بستر لے کر بیٹھے ہیں، پیسے ہماری جیب میں ہیں، برتن ہمارے پاس ہیں، کوئی آپ کو مدرسے کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا پکائیں گے اپنا کھائیں گے اور آپ سے نماز سیکھیں گے، پوری نماز سکھاؤ۔ میر صاحب مولوی صاحب کہتے ہیں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کاپی بھی ہے، پینسل بھی ہے، لکھنے والے بچے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم مولوی نہیں ہیں، ہم ساری حدیثیں اکٹھی یاد نہیں کر سکتے، آپ ہم ایک مسئلے پر حدیثیں لکھا دیں، ہم مذاکرہ کریں گے، حدیثیں یاد کریں گے، آپ کو عشاء کو سنا دیں گے، آپ عشاء کے بعد دوسرا مسئلہ لکھائیں، ہم فجر کو سنا دیں گے، پھر تیسرا لکھائیں، ایک ایک نماز پر 2-2 حدیثیں میں یاد کراتے جائیں۔ مولوی صاحب نے کہا لکھو پھر تم آمین آہستہ کہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی آمین تو ہوتی ہے جب فاتحہ ختم ہوگی، ہم نے تو نماز میں شروع ہونا ہے، ہمیں نماز میں داخل تو کر لینا، پھر ہمیں آمین بھی کلوا لینا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو جو متکلم تھا اس نے کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے پڑھیں، ہم اللہ اکبر جب کہیں گے تو نماز میں داخل ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ اکبر تم نہیں کہو گے تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ متکلم نے کہا جی آپ نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا ہے، ہم نے آہستہ کہنا ہے، اس پر حدیث لکھوا دے، اور اگر آپ نے بھول کر آہستہ کہہ دی آپ کی نماز ہوگی تو حدیث لکھا دیں، نہیں ہوگی تو لکھا دیں۔ اگر ہمارے تبلیغیوں میں سے کسی نے بھول کی اونچی آواز سے کہہ دی ان ان پڑھوں کی نماز ہو جائے گی تو لکھا دیں، نہیں ہوگی تو لکھا دیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا شرارتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا شرارتیں، ہم تو حدیث پوچھ رہے ہیں، حدیث پوچھنے کو شرارت ہوتی ہے؟ آپ نے خود ہی فرمایا سیکھو، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مولوی صاحب ذرا لکھوائیں، چل بھائی بیٹا کاپی پین سے لکھو حدیث۔ اچھا مجھے پاگل بناتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حدیث پوچھنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، ہم نے آپ سے حدیث پوچھی ہے۔ اب مولوی صاحب ایک مفتری اٹھ گیا، دوسرا اٹھ گیا، تیسرا اٹھ گیا، تبلیغی جماعت کی جماعت رہ گئی اور مولوی صاحب رہ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی تم 3 دن لگاؤ یہاں سے نکل جاؤ، اب زیادہ گڑبڑ یہاں نہ کرنا۔ جماعت سکون کے ساتھ 3 دن لگا رہی، کیوں؟ ان کو طریقہ آ گیا کہ اس قبلہ صاحب سے بات کیسے کرنی، طریقہ آئے گا تو پھر کوئی الجھن نہیں ہے نا۔ میں اس لیے سمجھا رہا تھا 1 رکعت نماز بھی ثابت نہیں ہوتی اگر 4 دلائل نہ مانو۔ فقہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے۔ یہودیوں سے